عزت پہ پیش کروں، اور جس پر میں ناز کر سکتا ہوں وہ یہی کہ میں سادات پر احترام کروں۔ اعلیٰ حضرت مجدد ملت شاہ محمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ عرس مبارک جو ہے حضرت حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب اعلیٰ حضرت کا بھی ذکر ہو گیا ہے اور اعلیٰ حضرت کی زبان میں ہی ہم مولا حسن پاک کا جو ہے وہ ذکر کر دیتے ہیں۔ تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 171 اشعار سیدی اعلیٰ حضرت نے مصطفیٰ جان رحمت کے نام کو سلام لکھے، اور اس میں 111 12 13 اشعار نمبر جو ہے وہ آپ نے سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں۔ اب شاعری کے سمجھنے کا اصول یہ ہے کہ شعر پڑھا اور جو ادیب ہے، فصیح و بلیغ ہے، زبان کو سمجھنے والا ہے وہ تو سمجھ جاتا ہے، لیکن ہمارے لیے عام آدمی کے لیے یہ ہے کہ اس کو سمجھنا ہو تو اس کو اردو زبان میں کہتے ہیں کہ شعر کی تختی کر دی جائے، اس کو الگ الگ کر دیا جائے، اس کے مصرے کو توڑ دیا جائے، پھر ایک ایک لفظ جو ہے اس کے معنی کو سمجھا جائے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ شاعر کا کلام اور اس کا مقصود آپ کو سمجھ میں آئے۔ اعلیٰ حضرت مجدد ملت شاہ محمد رضا خان فاضل بریلوی آپ کا نعتیہ کلام ہو یا آپ کا سلام ہو تو سلام کے ایک ایک مصرے کے پس منظر میں ایک پوری کی پوری داستان اور ایک پوری کی پوری سیرت کی کتاب ہے۔ اعلیٰ حضرت پہلے شعر میں کیا فرماتے ہیں؟ وہ حسن مجتبیٰ سید الاسخیاء، وہ حسن مجتبیٰ سید الاسخیاء، راکب دوش کرام عزت پہ لاکھوں سلام، راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام۔ یہ سلام کو جو پڑھنے والا ہو، انصاری صاحب پڑھے، یہ اپنے بھائی صاحب پڑھے اور کوئی پڑھے تو وہ روحانی کیفیت تو ہوگی، لیکن اس کے پس منظر کیا؟ اعلیٰ حضرت کے شعر کو ہم اگر تحقیق کرتے ہیں، الگ الگ کرتے ہیں، تو اعلیٰ حضرت نے پہلا لفظ جو استعمال کیا وہ حسن مجتبیٰ۔ مجتبیٰ کا معنی ہوتا ہے چنا ہوا، مصطفیٰ کا معنی ہوتا ہے محبوب اور پسندیدہ۔ تو حضرت امام حسن مجتبیٰ آپ کیا ہیں؟ چنے ہوئے ہیں، اللہ کی طرف سے بھی اور نانا جان کی طرف سے بھی، اور آپ فرماتے ہیں سید الاسخیاء۔ اسخیاء یہ جمع ہے لفظ سخی کی، تو اسخیاء کا معنی سید الاسخیاء اضافت کے بعد ہوگا سخیوں کا بادشاہ۔ وہ حسن مجتبیٰ سید الاسخیاء جو چنے ہوئے حسن ہیں، سخیوں کے سردار ہیں، پھر ان کا مقام کیا ہے؟ راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدوں پر تھے، حضرت عمر کی روایت بھی ہے، حضرت ابوبکر صدیق بھی ہے، تو انہوں نے اتنا کہا کہ نعم المرکب، سواری کتنی اچھی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ نہیں، سواری نہیں بلکہ نعم الراکب، سوار بھی دیکھو کیسا ہے۔ میرے امام نے اس واقعے کو بیان کیا کہ راکب دوش، یہ دوش کہتے ہیں فارسی میں کندھوں کو، تو کندھوں پہ سواری کرنے والا، اور وہ کون سے کندھے؟ عزت والے کندھے، اللہ اکبر۔ ان عزت والے کندھوں پہ بیٹھ کر کے سواری کرنے والے اور سواری کے سوار بن کر کے سفر کی لذتوں سے آشنا ہونے والے وہ امام حسن کی بارگاہ میں میرے امام سلام۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ اگلا شعر میرے امام فرماتے ہیں اوج مہر خدا، اوج مہر خدا، موج بحر خدا۔ الفاظ کی بندش دیکھیں، تختی دیکھیں، پھر آپ اس کے اوزان کو نہ دیکھیں۔ میں نے چند دن پہلے بھی کہا تھا
کہ بلاغت و فصاحت جو ہے وہ میرے امام کے سامنے ہاتھ باندھے ہوئے کھڑی ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ ایک مصرع میں الفاظ کا چناؤ دیکھیں، اوج بحر ہدا، موج بحر لدا۔ اب اس کا ایک ایک لفظ کا معنی، اوج کہتے ہیں غلط ہے، اور دوسرا لفظ کیا ہے؟ بحر، بحر کہتے ہیں چاند، اور ہدا ہدایت۔ اعلیٰ حضرت کا تخیل دیکھیں کہ ہدایت کا سب سے بلند چاند، آج بحر ہدا، ہدایت کا سب سے بلند، اللہ اکبر۔ اگلی الفاظ سنیں، آپ فرماتے ہیں کہ موج بحر لدا، موج کہتے ہیں وہ موج کو سمندر میں جو چھل ہوتی ہے، بحر کہتے ہیں سمندر کو، اور لدا کہتے ہیں ثقافت۔ علماء بیٹھے ہیں یہ ندا سے مراد وہ پکارنا نہیں ہے، یہاں پہ ندا کا معنی ثقافت ہے۔ موج بحر لدا، ثقافت کی وہ بلند ترین چھلے، ثقافت کی وہ بلند ترین چھلے، اللہ اکبر، وہ بحر، وہ موجے، اللہ اکبر۔ اگلے الفاظ دیکھیں، روح ثقافت میں سخاوت میں لاکھوں سلام۔ سخاوت کا کتنا علم ہے۔ داتا حضور نے کشف المحجوب میں لکھا ہے کہ ایک آدمی آیا اور اس نے آ کر آپ کے بارے میں پوچھا، پوچھنے کے بعد اس نے آپ کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا، تو آپ نے فرمایا کہ اے سائل، اے رابی، لگتا ہے تجھے بھوک لگی ہوئی ہے، ہم تمہیں کھانا پیش کرتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں کہ کوئی منہ پہ کھڑا برا کہہ رہا ہے اور حسن مجتبیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم تمہیں کھانا پیش کرتے ہیں۔ جب اس کی گفتگو کا انداز بدلا، مزید سختی آئی، تو آپ نے فرمایا کہ لگتا ہے کہ تمہیں پیاس بھی لگی ہوئی ہے۔ آدم کو بلایا اور کہا کہ ہمارے چاندی کا جو پیالہ ہے وہ لاؤ، اس میں اس کو پانی پیش کرو۔ پانی پیا، اس عرابی نے جان بوجھ کر کے بات کو مزید بڑھا دیا، تو آپ نے فرمایا کہ لگتا ہے کہ تیری ضرورتیں زیادہ ہیں۔ آپ نے یعنی کہ داتا صاحب لکھتے ہیں کہ اپنے خادم کو مولانا حسن پاک بلایا اور کہا کہ گھر میں جاؤ، 50,000 درم اور 5,000 دینار ہیں، وہ لے آؤ۔ وہ لا کر کے اس عرابی کو پیش کیے اور کہا کہ واللہ اس کے علاوہ بھی ہمارے گھر میں ہوتا تو وہ بھی ہم تمہیں عطا کرتے۔ اب اس شعر کو پڑھیں، اللہ اکبر۔ میرے امام کیا فرماتے ہیں کہ اوج بحر ہدا، موج بحر لدا، روح سخاوت۔ یہ بال بال آپ کا جو ہے وہ سخاوت کے دو اضافتے ہیں، روح سخاوت پہ لاکھوں سلام۔ آپ کا بال بال جو ہے وہ سخاوت سے مزین ہے، اور ایسی سخاوت پہ کیا ہے؟ لاکھوں سلام۔ اللہ اکبر۔ یہ آگے دیکھیں، آقا علیہ السلام تشریف فرما ہوئے تو شہزادے جو تھے وہ پیاس کی وجہ سے رو رہے تھے۔ جگر گوشہ بطول سے پوچھا، فاطمہ میں نے کتنی مرتبہ کہا ہے کہ ان کو رونے نہ دیا کرو، ان کے رونے سے مجھے تکلیف ہو، ان کے رونے سے مجھے تکلیف ہو۔ آقا علیہ السلام نے پوچھا، فاطمہ یہ رو کیوں رہے؟ کہا ابا جان پانی کے لیے یہ رو رہے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے پانی جب طلب کیا تو سیدہ نساء العالمین نے کہا یا ابا جان کا یہ پانی۔ اب ہوا یہ، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کو میرے قریب، ان کو میرے قریب۔ تو ماں نے اپنی اس اوڑھنی میں ان کو قریب کر، قریب کتنا کیا کہ ماں کے سینے سے الگ ہوئے، سینہ مصطفیٰ کے ساتھ چمٹ گئے۔ ماں کے سینے سے الگ ہوئے، سینہ مصطفیٰ کے ساتھ چمٹ گئے۔ آقا علیہ السلام کے سینے کے ساتھ سینہ لگا، اور آقا علیہ السلام نے اپنی زبان اقدس جو تھی وہ سیدنا امام حسن مجتبیٰ کے اب یہ دونوں شہزادوں کے ساتھ یہی معاملہ تھا۔ پہلے زبان حضرت امام حسن پاک نے چوسی، پھر اس کے بعد چھوٹے شہزادے امام حسین۔ یہ میں شاہ صاحب کو
क्रेडिट देना चाहता हूँ। इन्होंने सुन्नियों में वो काम किया है कि जिसका कभी तसव्वुर है आदत के साथ। हमारे सुन्नियों का मिजाज बड़ा अजीब सा है। हम काम करते हैं या भेड़ चाल की सूरत में या फिर हम रद्द अमल की सूरत में। मिलाद शरीफ का आगाज हो गया है, हर घर मिलाद होगा, लेकिन उस मिलाद की गर्ज़ो गायत का हमें पता नहीं, उसकी मकसदियत का हमें पता नहीं है। मिलाद हाँ ससुराल वालों ने करवाया, देखे वाले भी करवा देंगे, जेठ ने करवाया है भी करवा देगा, नंद ने करवाया है भाभी भी करवा देगी, उन्होंने करवाया, उसकी गर्ज़ो गायत का हमें पता नहीं। तो ये अमल हमारा क्या होता है? भेड़ चाल की सूरत। दूसरा अमल जो है वो हमारा रद्द अमल की सूरत में। और मैं अक्सर कहा करता हूँ निजी माहौल में, मेरा आपको पता लग गया होगा कि मैं खतीब नहीं हूँ, ना मैं ये काम मुझे आता है, ना मैं करता हूँ, ना करने के लिए जाता हूँ। वो ये अगर आज शिया हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जिक्र छोड़ दें, कसम बा खुदा सुन्नी भूल करके भी इमाम हुसैन का नाम नहीं, बहुत अलग, मैं हकीकत बयान करता हूं। बहुत अलग। वो माहौल क्रिएट हो जाता है। क्या करें? हमारे यहाँ भी 10 रोज़ा महाफिल, लेकिन कभी हमने सोचा है कि नवासा रसूल इमाम हसन मुज्तबा का इस उम्मत पर कितना हक है और कितना कर्ज है। वो लोग तो ना इमाम हसन का जिक्र करें, वो तो ना करें, उनका हक बनता है हज़रत अमीर मुआविया के तनाजुर में, और तारीख पढ़ करके उनकी किताबें देखें। इमाम हसन के नीचे से जान माल खींचने वाले कौन हैं, धक्के उनको देने वाले कौन हैं, कूफे के बाजारों में उबाश नौजवान पीछे लगवा करके मुज़िल्लुल मोमिनीन, मोमिनों को दलील करवाने वाला नारे लगवाने वाले कौन है? वो तो ना जिक्र करे। सुन्नी तेरा क्या मामला है कि तू हसन पाक का क्यों नहीं जिक्र करता? ये कर्म है आसिफ साहब, ये कर्म है, और इस हकीकत को तस्लीम करे। और मैंने शाह साहब को जब मेरे पास गए बाहर, मैंने कहा शाह साहब ताज्जुब होगा, आप सुन्नियों को राजी कर लेंगे? वो तो कहेंगे कि ये तुमने सफर के महीने में हसन का कहाँ जिक्र शुरू कर दिया। हजरत इमाम हुसैन की कुर्बानी इनफिरादी है और इमाम हसन की कुर्बानी इंफिरादी है। उन्होंने अपनी जात जान का नजराना देकर दीन बचाया है, और जब लाखों साल आपकी गर्दने कब्जे में थी तो आपने उनको आजाद करके उम्मत मुसलमान के खून की नदियां बहने से उसको आपने रोका। इमाम हसन का मकाम हर लिहाज से बड़ा है। लेकिन हमारे यहाँ माहौल क्रिएट होता है, 10 दिन वो भी होते हैं, मीडिया भी साथ हो जाता है, चले जी बस ठीक है हम भी 10 रोज़ा। तो इमाम हसन ने हमारा क्या बिगाड़ा है कि हम इमाम हसन पाक का जिक्र, इल्म, गुलतबारी, तदब्बर और इल्म मुस्तफा के अमीन वो हसन मुस्तफा है। इसीलिए ये सब से लेकर नाब तक मुशाहबे मुस्तफा कौन है? इमाम हसन पाक है, और नाब से लेकर कदमों तक हुसैन पाक है। और जब आप सर को छोड़ दे, सर को आप छोड़ दे और धड़ को आप पकड़ ले, फिर ये आपकी अहले बैत के साथ मादरत के साथ की मोहब्बत नहीं, ये मुनाफकत जरूर हो सकती है, मोहब्बत नहीं हो सकती। इसलिए मेरे इमाम ने 3 शेर अगर हसन पाक के लिखे हैं तो 3 शेर हुसैन पाक के लिखे। 3 शेर आपने हसन पाक के लिखे हैं तो 3 शेर आपने हुसैन पाक के लिखे। इसलिए सफर मुसफ्फर का महीना हो या मुहर्रम और हराम का महीना हो, जब भी आप महफिल का इनेकाल करें तो अला तरत्तुब किया करें। सरकार के पहले नवासे का जिक्र करें, फिर बाद में दूसरे नवासे का जिक्र करें, और कसरत के साथ किया करें। आका अलैहिस्सलाम की औलाद की हम पर मोहब्बत नहीं है, बल्कि क्या है? मुबद्दत है। ये इख्तियारी बेल नहीं है, बल्कि वजूबी बेल है। अल्लाह ने मुबद्दत का हुक्म दिया है, मोहब्बत का नहीं। मोहब्बत होने के लिए कोई ना कोई करीना होना चाहिए, और मुबद्दत के लिए करीने या दलील की जरूरत नहीं। बस हुक्म आ गया, आले बैत की मोहब्बत वाजिब होगी।
یہ ہم ترجمہ اور قیام میں محبت کرتے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ کیا ہے؟ مودت ہے۔ اور جس کا دل مودت اہل بیت سے خالی ہے اس کا دل حقیقت میں ایمان سے ہی خالی ہے۔ اس لیے ہمارے قابلین نے جتنا اہل بیت کی محبت میں زور دیا ہے اتنا کسی اور کی محبت میں نہیں دیا۔ اطاعت صحابہ بھی ہم پر لازم ہے اور محبت اہل بیت بھی ہم پر واجب ضروری ہے۔ تو میں بات کو بتا رہا تھا کہ اعلیٰ حضرت نے یہ جو تیسرا شعر لکھا ہے کیا ہوا؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے قریب کیا اور قریب کر کے آپ نے اپنی زبان مبارک مولا حسن پاک کی زبان میں دی اور اس کے اوپر چادر کس کی تھی؟ آپ کی والدہ محترمہ، یہ وہ چادر تھی۔ اب اس چادر میں بظاہر زبان چوسنے پیاس ختم کرنے کا معاملہ ہے، لیکن حقیقت میں علوم مصطفیٰ کے انتقال اور منتقلی کا وہ وقت تھا۔ میں آپ کو بتاتا اعلیٰ حضرت نے اس کیفیت کیسے بیان کیا؟ شہد خارے لعاب زبان نبی، زبان سے نکلنے والے لعاب کو کیا کہا؟ شہد۔ شہد خارے لعاب زبان نبی، نبی کی زبان سے جو لعاب ہے وہ لعاب نہیں ہے بلکہ وہ کیا ہے؟ شہد ہے۔ اور شہد کو پینے والے، خار میں نے پینے والے، لعاب نبی کی صورت میں شہد کو پینے والے، چاشنی گیر عصمت پہ لاکھوں سلام۔ آپ فرماتے ہیں کہ وہ مستقل معصومیت کا جو شہد ہے اس کو تواتر کے ساتھ آپ نے حلق پہ اتارنے والے واسع رسول حسن مجتبیٰ پہ لاکھوں سلام۔ اب داتا صاحب کا بھی تو ذکر کرنا ہے۔ داتا صاحب نے جو بات کشف المحجوب میں لکھا ہے فضائل اہل بیت، آپ کبھی کشف المحجوب پڑھے، داتا صاحب نے دو باتیں اس میں بڑی اہم ہیں۔ ایک آپ نے خط لکھا ہے حضرت حسن بصری، جو حضرت حسن بصری نے خط لکھا ہے ایک مسئلے کے حل کے لیے امام حسن پاک۔ اب حسن بصری کون ہے؟ یہ تابعی ہے اور تابعین میں سے یہ 3 نامور تابعی۔ ویسے کر دوں حضرت حسن بصری اور حضرت عبداللہ بن عمر، یہ 3 ایسے تابعین ہیں جو امت کے سرخیر۔ مولا علی کے تمام علوم ظاہری و باطنی کے وارث کون ہیں؟ حضرت حسن بصری۔ اور آپ نے اس حضرت ام سلمہ سلام اللہ علیہا کے پیالے سے پانی دودھ نوش فرمایا ہے اور اس جگہ سے جہاں پہ میرے آقا نے لب مبارک کیا۔ یہ وہ حسن بصری کو مسئلہ درپیش آ گیا اور خط کس کو لکھا؟ مولا حسن پاک کو، اور مولا حسن پاک کو خط لکھ کر کے کہا کہ اس مسئلہ میں میری رہنمائی کرو۔ کس نے لکھا؟ حضرت حسن بصری۔ واقعہ کس نے نقل کیا؟ حضور داتا گنج بخش نے اپنی کتاب کس پہ؟ کشف المحجوب، اجابات کو کھولنے کا۔ اب یہاں پہ امام بیٹھے ہیں، عیسیٰ بھی بیٹھے ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا کہ آپ لوگ عصر حاضر کو اعتقادوں کو مد نظر رکھتے ہوئے صرف علم ظاہر پر اکتفا نہ کریں بلکہ علم باطن تصور کو بھی یاد کریں۔ جب تک آپ علم ظاہر پر کھڑے رہیں گے اختلافات کی خلیج جو ہے وہ وسیع، اور جب آپ تصور صوفیزم کو پڑھیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر آپ کے اندر وہ اختلاف کی شدت کا مادہ جو ہے وہ نکل جائے۔ اب دیکھیں بابا صاحب کو کسی نے کینچی لا کر دیا تو آپ نے اس آدمی سے کہا، بابا صاحب نے شکل میں، اللہ کے بندے یہ کینچی تو نے کس لیے لی؟ ظاہر ہے کینچی تو ہر کام کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ اب بابا صاحب کا اپروچ دیکھیں، ان کا لیول دیکھیں۔ آپ نے فرمایا بھائی ہم تو جوڑنے والے ہیں،
کہ کینچی لے جا ہمیں سوئی دھاگا لا۔ ہم تو بولنے والے ہیں کہ کینچی کاٹتی ہے، یہ کاٹنے والی ہے، یہ لے جا ہمیں سوئی دھاگا لا۔ اور یہ تب بندے پر کیفیت ہوتی ہے جب بندے کا نفس جو ہے وہ اس میں تابع ہو جاتا ہے۔ ساری زندگی ہوگی 978 سال ہو گئے داتا صاحب کا عرس ملایا، لیکن ہم نے زندگی میں کبھی بھی کشف المحجوب پڑھنے کی ہمیں توفیق نہیں۔ عوام تو کیا علماء کو نہیں۔ کشف المحجوب جس کے بارے میں بابا صاحب نے، محبوب الہی نے، مجدد صاحب نے، ہر بڑے سے بڑے ولی اللہ نے یہ کہا کہ جس کو شیخ کامل کی تلاش ہو اور اس کے پاس شیخ کامل نہ ہو، اس کے لیے شیخ کامل حضور کہتا ہے کہ بس کتاب کشف المحجوب لکھا۔ اب کشف المحجوب آدمی کے پاس بات نہیں ہے کہ وہ پڑھ لے اور پڑھ کر کے پھر سمجھ۔ اب میں علماء کے لیے، ذوق علم کے لیے آپ پر یہ ایک واقعہ بتاتا ہوں۔ سلسلہ قادریہ کی 12 شاخیں، قادری صرف ایک نہیں